टोबा टेक सिंह में जिला इंतजामिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान की निशानदही पर कौमी हलकों और सूबाई हलकों में मुकर्ररा साइज से बड़े पैनाफ्लेक्सेस उतरवा दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह में जिला इंतजामिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान की निशानदही पर कौमी हलकों और सूबाई हलकों में मुकर्ररा साइज से बड़े पैनाफ्लेक्सेस उतरवा दिए गए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान को तैनात करने का मकसद ये था कि वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों की निशानदही करें, जिस पर उन्होंने एक रिपोर्ट और डिप्टी कमिश्नर को भिजवाई और बाद अज़ा जो है वो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। मजबूरी तौर पर जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर तैनात किए गए जिन्होंने निशानदही की कि टोबा टेक सिंह के 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली के हलकों में मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जो है वो कार्रवाई की गई और इनके तमाम तर जो पैनाफ्लेक्सेस थे वो उतार दिए गए हैं। ये पैनाफ्लेक्सेस जो है वो साइज में बड़े थे, जो इलेक्शन जारी की गई है उसके मुताबिक नहीं थे, इसलिए मुख्तलिफ मुकामात से पैनाफ्लेक्सेस उतारे गए हैं। और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने 3041 से बात करते हुए कहा है कि ऐसे अफराद जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत सख्ती से अमल करवाया जाएगा। उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर जो है वो रोजाना की बुनियाद पर ऐसी निशानदही कर रहे हैं जो ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाए गए हैं। जी मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुबशिर अपडेट कर रहे थे। पैनाफ्लेक्सेस उतरवा दी गई हैं। टोबा टेक सिंह में जिला इंतजामिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान की निशानदही पर कौमी हलकों और सूबाई हलकों में मुकर्ररा साइज से बड़े पैनाफ्लेक्सेस उतरवा दिए गए। जंग में आम इंतखाबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की सदारत में इंतजामी अमूर के हवाले से अहम अजलास, पोलिंग स्टेशन की मरहलावार स्क्रीनिंग की हिदायत की गई। जंग में आम इंतखाबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की सदारत में इंतजामी अमूर के हवाले से अहम इजलास, पोलिंग स्टेशन की मरहलावार स्क्रीनिंग की हिदायत की गई। पोलिंग स्टेशन की मरहलावार स्क्रीनिंग की हिदायत की गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की सदारत में इंतजामी अमूर के हवाले से अहम इजलास हुआ। पोलिंग स्टेशन की मरहलावार स्क्रीनिंग की हिदायत की गई। आम इंतखाबात 2024 DRO अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की जेर सदारत इजलास, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे और रिटर्निंग अफसरान भी शरीक थे। पोलिंग स्टेशन की मरहलावार स्क्रीनिंग की हिदायत की गई। जंग में आम इंतखाबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की सदारत में इंतजामी अमूर के हवाले से अहम इजलास हुआ। जंग में रिटर्निंग अफसरान की दफातर में मॉक पोलिंग का अमल अब जारी है। इंतजामात मुकम्मल। प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग स्टेशन अलॉट करने के हवाले से लिस्टें तैयार की गई हैं। प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग स्टेशन अलॉट करने के हवाले से लिस्टें तैयार की गई। जंग में रिटर्निंग अफसरान के दफातर में मॉक पोलिंग का अमल जारी है। इंतजामात मुकम्मल। प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग स्टेशन अलॉट करने के हवाले से लिस्टें तैयार की गई। बात कर लेते हैं इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मुल्क भर की तरह जो है वो जंग में भी मॉक पोलिंग का हवाले से इकदाम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। आज जो है मॉक पोलिंग की जा रही है, जिसमें खसूसी तौर पर जिसका मकसद जो है वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको जांचना है। इस वजह से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो करीबन 48 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयार किया गया, जिसको जो है रिटर्निंग अफसरान को फराहम किया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इस तक रसाई दी गई, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो नताई समय जो है वो दीगर मालूमात जो है इलेक्शन कमीशन को जो है भिजवा रही हैं। और मॉक एक्सरसाइज के हवाले से तमाम तर रिटर्निंग अफसरान के दफातर कैंप ऑफिस को जो है वो नामजद किया गया, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है रिटर्निंग अफसरान के साथ राब्ते में है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है मुल्क भर में 800 से ज़ायद जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, इसमें नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं और जो है पंजाब असम्बली के हल्के भी शामिल हैं, उनमें ये मॉक जो है पोलिंग का इकदाम जो है मुमकिन किए जा रहे हैं।
ریٹرننگ افسران کی جانب سے جو ہے وہ اس تمام تر عمل کے حوالے سے پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کو آگاہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی لسٹیں بھی جو ہے وہ تیار کر کے ان کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ پریزائڈنگ افسران جو ہے وہ 3:30 بجے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ باقاعدہ پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ پریزائڈنگ افسر 5:30 بجے جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ ای ایم اے سسٹم کے اوپر اپلوڈ کریں گے، جو بالواسطہ جو ہے وہ ریٹرننگ افسران تک فراہم کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ریٹرننگ افسران جو ہے اس تمام تر اپلوڈنگ کے مراحل کے اندر جو ہے ای ایم اے سسٹم کی جانچ کا عمل مکمل کریں گے۔ اس سے قبل جو ہے گزشتہ رات جو ہے 11:30 بجے جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے پولنگ اسکیم میں جو ہے حتمی پولنگ اسکیم میں اور جو امیدواروں کی لسٹیں ہیں وہ بھی ای ایم ایس کے اوپر اپلوڈ کی گئی ہیں۔ اس پولنگ عمل کے دوران جو ہے موک پولنگ عمل کے دوران جو ہے وہ الیکشن جو مینجمنٹ سسٹم کے علاوہ جو ذیلی جو مینجمنٹ سسٹمز ہیں، جس میں جو ہے پولنگ مینجمنٹ سسٹم ہے اور جبکہ کینڈیڈیٹس کی مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کا عمل جو ہے معطل کیا گیا ہے آج کے روز کے لیے، اور ریٹرننگ افسران کو ہدایت جاری کی گئی ہے کسی بھی تکنیکی صورتحال میں فوری طور پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے این آئی ٹی بی اور جو ہے پی آئی ٹی بی کے جو ماہرین ہیں، آئی ٹی کے ماہرین جو ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے موجود ہیں تاکہ کسی بھی تکنیکی مسائل کو جو ہے فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ اس حوالے سے پریزائڈنگ افسران کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ایسے پولنگ اسٹیشن جہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیٹ میسر نہیں ہیں، ان پولنگ اسٹیشن سے فاصلے پر آ کر جہاں پہ سگنلز جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز کو میسر ہو، وہاں پر اپنا ریزلٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کریں گے، اور اس اپلوڈنگ کے مراحل میں جو ہے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ منظر عام پر جو ہے وہ نہیں لائے جائیں گے، کیونکہ یہ موک ایکسرسائز کا حصہ ہے اور اس سے جو ہے عام انتخابات کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہونے سے بچاؤ کے لیے جو ہے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں لائے جائیں گے، باقاعدہ طور پر اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی جائے گی۔ تاہم اس تمام تر عمل میں ای ایم ایس سسٹم جو ہے جو کروڑوں روپے کی لاگت سے جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے تیار کیا گیا، اس کی جانچ کی جائے کہ ماضی میں جو ہے وہ ای ایم ایس سسٹم جو ہے وہ اس کے موجود اس کے تکنیکی مسائل کے باعث جو ہے وہ نتائج کے حوالے سے تاخیر کا بھی سامنا جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تھا، اور اس صورتحال سے بچاؤ کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ موک پولنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ای ایم ایس سسٹم کی باقاعدہ طور پر جانچ کی جائے گی تاکہ تکنیکی مراحل جو ہے اس کو پہلے ہی طے کیا جا سکے۔ موک پولنگ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اویس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ این اے 105 گوجرا سے قومی اسمبلی کے امیدوار چیئرمین کسان اتحاد عوامی پارٹی چودھری عبدالرؤف تتلہ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ این اے 105 گوجرا سے کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین چودھری عبدالرؤف تتلہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کی انتخابی مہم بھی خاصی تیزی سے جاری ہے۔ ان کی بڑی تعداد میں جو یوتھ ہے وہ ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ اسی حوالے سے چودھری عبدالرؤف تتلہ سے بات بھی کرتے ہیں اور ان سے جانتے بھی ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ کسان اتحاد عوامی پارٹی کے آپ چیئرمین بھی ہے، کسانوں کے لیے آپ بڑے عرصے سے آواز بھی اٹھا رہے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ان کی آواز جو ایوان بالا تک پہنچاتے بھی ہیں۔ آپ منتخب ہوتے ہیں تو کسانوں کے لیے آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جناب این اے کا الیکشن گوجرا سے 105 لڑ رہا ہوں، اور میری جو بیس ہی ہے وہ کسان ہے بیسکلی۔ تو میری تنظیم کا نام جو کسان اتحاد عوامی پارٹی ہے، اور اس کا نشان جو ہے چھلی ہے، اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کسانوں کے بارے میں سنس 4 ایئرس میں نے جو جتنا ٹائم لگایا ہے اس پہ کسانوں کے بارے میں بہت اچھے پلان بنائے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کام بھی کیا ہے۔ مثلا آنے والے وقت کے اندر سب سے بڑا میرا مسئلہ کسانوں کا کہ جو بھی انشاءاللہ جب اسمبلی میں جاؤں گا اس میں قانون یہ پاس کروانا میں نے کہ جو بھی فصل ہم نے لگانی بیفور فصل لگانے سے پہلے اس کا ریٹ گورنمنٹ جو ہے اس کا طے کرے گی، اس لیے کہ اگر طے کرتی ہے تو کسانوں کے ذہن میں آ جائے گا یہ فصل کی اتنی قیمت ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم نے کس قدر اگر اچھا ریٹ ہوگا تو آبویسلی کسان جو اس کو زیادہ ترجیح دے گا۔ تو اس کے ساتھ جو اپنے اسمال کہہ لیں کہ لونز وغیرہ وہ بھی میرے پلان میں آتے ہیں، جیسے کہ ٹیوب ویلس کا جو مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ جو ہے اس کے لیے سولر سسٹم کا میں نے اس طریقے سے کیا ہے۔ آج کل تو دنیا کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، لیکن ہمارے کسان جو اسی طرح پس رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کھاد کا بڑا مسئلہ ویسے بلیک ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ جب میں آؤں گا انشاءاللہ کسانوں بھائیوں کے لیے ایک ایسا کام کروں گا کہ بلکہ کھاد جو ہے وہ جو ایجنسی ہیں وہ خود ایک گاؤں کے اندر جا کے جس کو جتنی چاہیے وہ ملیں گے انشاءاللہ۔ حلقے میں موجود ہیں آپ کے ساتھ نوجوان بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے آپ نے؟ دیکھیں جی، اپنے نوجوانوں کو میں نے بتایا کہ نمبر 1 کہ میں نے جو لرن کر کے آیا ہوں فرام اوورسیز، تو دے آر از ویری امپریسڈ کہ ان لوگوں کو پتہ ہے، میرے سے باتیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کو بتاتا ہوں، ان لوگوں کو میں اپنے بتاتا ہوں کہ دنیا کس جگہ پہ بیٹھی ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں۔
تو وہ جب میری اپنی اسپیچ سنتے ہیں تو دے ویری امپریس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ میرے اٹیچمنٹ بلکہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, بلکہ وہ ووٹ کا بھی پرامس کیا. تو دیٹس دا اونلی ریزن کہ جب آپ کو کسی آدمی کو پہچان ہوتی ہے نا کہ ہاں جی صحیح ہے یا جھوٹ ہے, جب آپ سچائی پہ ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کی ویسے بھی ہیلپ کرتا ہے انشاءاللہ. بالکل چودھری عبدالرؤف تتلا مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کمالیہ میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی. امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 123 چودھری خوشی محمد جٹ کی محلہ اسلام پورہ میں آمد ہوئی, جہاں محمد خالد رحمانی اور داؤد رحمانی سمیت دیگر نے حمایت کا اعلان کیا. بات کریں گے اسی حوالے سے رضوان خان سے. جی رضوان بتائیے. بالکل کمالیہ میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے. کمالیہ کے پورا امیدوار برائے صوبائی اسمبلی جو محمد جٹ انشاءاللہ کا ہے ان کی آمد ہوئی ہے, اور محمد خالد رحمانی, داؤد رحمانی سمیت دیگر اہم شخصیات ہیں جو محلہ اسلام کی ان کی جانب سے خوشی محمد جٹ کی بھرپور حمایت کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اس موقع پر خوشی محمد جٹ نے کہا کہ عوام کی سے لے کر سفید پرچی پر کامیاب ہے تاکہ عوامی مسائل کو کسی بنیادوں پر حل کیا جا سکے. رضوان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. جھنگ پی پی 127 میں مولانا مسرور نواز کی پوزیشن مستحکم ہونے لگی. کچا ریلوے روڈ جھنگ سٹی میں بھی ووٹرز نے بھرپور استقبال کیا, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. بات کریں گے اسی حوالے سے رمضان مرزا سے. جی رمضان. جی بالکل, مولانا مسرور نواز جھنگوی کی جانب سے پی پی 127 کے اندر جو ہے وہ مہم جو ہے جاری ہے, اور کچا ریلوے روڈ جھنگ سٹی کے مسائل دیکھنے کے بعد انہوں نے کس عزم کا اظہار کیا. ہمارے ساتھ موجود بھی اس سے بات بھی کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا, بڑا بھرپور استقبال کیا گیا علاقہ مکینوں کی جانب سے, کیا کہنا چاہیں گے, مسائل کس طرح حل کریں گے؟ جی یقیناً جس طرح ہمارے شہر کے لوگ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں, میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کے مسائل کو مکمل طور پر حل کروں, اور انشاءاللہ ہم اسی عزم کے ساتھ آئے ہیں. یہاں کے لوگوں کا درینہ مسئلہ جو ہے وہ سیوریج ہی ہے سب سے بڑا, اور دوسرا مسئلہ ان کا ہے کہ یہاں پر گیس کا پریشر جو ہے وہ دوسرے علاقے کے ساتھ, شہر کے ساتھ ایکول نہیں رکھا جاتا. لیکن ہم نے پہلے بھی ان سے وعدہ کیا اور اب بھی ہمارا یہی وعدہ ہے کہ شہر میں ہر گھر کو بلا تفریق, ایک تو وہ شیڈول ہے جو لوڈ شیڈنگ کا چل رہا ہے گیس کی طرف سے, وہ اپنی جگہ, لیکن جس لمحے میں گیس آئے گی وہ پراپر پورے شہر میں برابر جو ہے وہ پریشر کے ساتھ آئے گی. انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سیوریج کا مسئلہ آن لائن سروس کے ساتھ بھی, اور اس کے علاوہ اس کے حل کی طرف بھی ہم جائیں گے تاکہ یہ شہر ترقی کی طرف گامزن ہو سکے. نگراں حکومت کی جانب سے جو سیوریج کے مسائل رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. محکمہ صحت نے موسم سرما اور بہار کے دوران خطرناک کے حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا. NIH اسلام آباد نے تھریٹ جاری کر دیا. بات کریں گے ازدار حسین سے. جی ازدار. جی بالکل, NIH اسلام آباد کی جانب سے محکمہ صحت انتظامیہ کو خناق سے متعلق الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں فوری طور پہ یعنی کہ ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اس کی کیا علامات ہیں, کتنے مریض اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں, اور خناق سے متعلق کون سا موسم ہے جس میں جو ہے مریض رپورٹ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر عظیم ارشد موجود ہیں. ڈاکٹر عظیم بتائیں, کیا کہیں گے خناق سے متعلق جو الرٹ جاری ہوا ہے؟ خناق جسے ہم انگلش میں ڈپتھیریا کہتے ہیں, یہ بیسیکلی ناک اور گلے کی جو جھلیاں ہیں ان کی سوزش ہے, جس میں چھینکیں آنا, کھانسی آنا, خشک ہونا, گلا جو پانی نکلنا تک مشکل اس میں ہو جاتا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی ایک ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہے جس کو ہم ویکسین کے ذریعے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. بچوں میں ہم لگائی جاتی ہے DTP بوسٹر, ہم جو 18 ماہ کی عمر میں خاص طور پہ اس کے لیے لگاتے ہیں. تو یہ چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ ایک تکلیف عمل ہے. یہ موسم جو ہے سردی کا اور شدید سردی کا موسم ہے, اور اس کے ساتھ موسم بہار کا, یہ دو موسم ایسے ہیں جس میں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سال 2024 میں اب تک 4 سسپیکٹڈ کیس جو ابھی رپورٹ ہوئے ہیں ان کے ہم نے سیمپل بھجوا دیے ہوئے ہیں. تو اس میں جو میرا تمام والدین کو مشورہ یہ ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے ناک اور منہ کی خصوصی طور پہ حفاظت کریں, پانی کا استعمال بڑھائیں تاکہ یہ انفیکشن سے بچیں. ازادار اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. چجیو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور صحت کارڈ کاؤنٹر بنا دیا گیا. بات کر لیتے ہیں کمیل حیدر سے. جی کمیل.
जी बिल्कुल, चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एक और सेहत काउंटर बना दिया गया। दूसरा, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सेहत काउंटर की जो टाइमिंग है वो 24 घंटे कर दी गई है। हमारे साथ MS मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर, एक तो आपने नया काउंटर बनाया है, दूसरा जो मरीज़ रात को यहाँ मौजूद होते थे उनके लवाहिकीन उन्हें चीज़ें मतलब किसी भी किस्म का करवाने में मुश्किल होती थी, उनके लिए क्या अब ये यहाँ पे भी 24 घंटे मौजूद रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सेक्रेटरी साहब के हुक्म पे हमने इनको जो सेहत सहूलत के काउंटर्स हैं उनको हमने 24/7 फंक्शनल कर दिया। ये इमरजेंसी में भी और इंडोर में भी, दोनों में भी, और लेबर वार्ड में भी, क्योंकि जो मरीज़ आते थे रात के टाइम उनके लिए प्रॉब्लम होता था कि सेहत सहूलत पे रजिस्टर नहीं होते थे। आप अगर हमारी सेहत सहूलत के मरीज़ों की लिस्ट देखेंगे तो पहले कोई 40% थी, फिर 50% हुई, अब हमारा 80 से अबोव है। तो इंशाल्लाह ताला जो बाकी 20% है उनमें वो मिस होते हैं जिनके कार्ड्स के इशू होते हैं। बाकी हमारे जितने भी मरीज़ हैं वो 100% सेहत सहूलत पे हैं। खुदा न खासा किसी के कार्ड का इशू है तो वो नहीं होता। तो मरीज़ों की सहूलत के लिए हमने एक काउंटर में इजाफा किया है, क्योंकि जब हमने 100% कर दिया तो रश बढ़ गया था अचानक। तो ये काउंटर हमने बढ़ाया है। उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे पेशेंट के अटेंडेंट हैं, मरीज़ हैं, उनको इसकी बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।